یہ بہت اچھی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نعت صاحب آپ کو تخلیقی محرکات میں اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. آپ سے ایک سوال اس بارے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک بہت مشہور نظم ہے سفیر لیلا. اس نظم کو بہت بڑے بڑے ناقدین نے پسند کیا اور شمس سلیمان فاروقی صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نظم ہے. تو اس نظم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح آخر وجود میں آئی, کس طرح آپ کو اس کا خیال آیا اور کس طرح یہ لکھی گئی. دیکھیں, میں نے بہت دفعہ دوستوں کو بتایا بھی ہے اور یہاں پہ بھی بات کی ہے کہ میں کہانی کا آدمی ہوں, داستان کا آدمی ہوں, میں خلا کا آدمی ہوں, میں بستیوں کا, زمینوں کا, ان کے ماضی مستقبل اور حال کا آدمی ہوں. تو میں اپنے اندر خلا محسوس نہیں کرتا, نہ میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں. میں چیزوں کو دیکھ کے ان کے, میری بچپن سے یہ فطرت رہی ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے ان کے نتیجے نکالتا ہوں کہ یہ عمل ہوا تھا, یہ عمل کیوں ہوا تھا, اس کے بعد, اس کے ہونے کے بعد یہ کیسے تباہ ہوا. یہ تو پورا ایک, اچھا اس کے لیے شاید مجھے ماضی سے بہت زیادہ اس لیے لگاؤ ہے کہ وہ حال کی خبر دیتا ہے, پھر وہ آپ کے مستقبل کی خبر دیتا ہے. پرانی چیزیں سب ہی لوگوں کو ہانٹ کرتی ہیں, لیکن اگر آپ پرانی چیزوں میں ہی رہیں اور اپنے حال میں نہ آئیں تو آپ وہ اس سے انسانی سطح پر کام نہیں کر سکتے. انسانی پر میں نے جتنے کھنڈرات دیکھے, جتنے تباہ ہوئے شہر دیکھے مڈل ایسٹ میں یا آپ کے ہندوستان میں بھی, تو یہ تمام کھنڈرات, ان کی تاریخیں, تاریخ کا مجھے بہت شوق ہے, تاریخ کا میں طالب علم پڑھتا رہتا ہوں. تو وہ میں اجڑے ہوئے شہر کا اپنے تصور میں ایک نقشہ بناتا ہوں کہ اگر یہ بنیاد ہے تو اس پر ایک مکان کیسے کھڑا ہوا ہوگا اور وہ کتنا عالیشان ہوگا, اور اس میں کیا اس طرح کی سرگرمیاں ہوں گی. ہاں, کھنڈر بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی, تو وہ عظیم عمارت جو تھی پھر وہ گری کیوں؟ اگر وہ عظیم تھی تو وہ گری کیوں؟ تو یہ پورا ایک مطلب ہے کہ فلسفہ ہے زندگی کا کہ کوئی چیز عظیم نہیں ہے. یہ عبرت ہے, عبرت ہے انسان کے لیے کہ دیکھو کوئی چیز تمہارے لیے عظیم نہیں ہے سوائے اس کی ذات کے. صحیح بات ہے. تو تم اپنے ان سے عبرت پکڑو, سبق سیکھو. پھر اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ نظم لکھوں گا. میں ہمیشہ میری کچھ نظمیں یا اکثر نظمیں میری غنودگی کی حالت میں, یعنی یا میں آدھا سو رہا ہوتا ہوں اور آدھا جاگ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں مصرے بہت آتے ہیں. تو چند ایک مصرے وہ اس نظم کے آئے. تو جب میں ہوش کی حالت میں آیا تو وہ مصرے مجھے یاد تھے, تو پھر میں نے کہا کہ اس کو میں نظم بناتا ہوں. اور پورا وہ جو میں نے دیکھی ہوئی تھی چیزیں, وہ جو بعض نظمیں میری ٹکڑوں میں کچھ کچھ چیز کے حصے موجود ہیں. مثلا یہ ہجوم گریا میں اس کے بعد چیزیں موجود ہیں, وہی سیم ایلیمنٹس وہاں بھی مل جاتے ہیں. ہاں, پہلی کتاب میں اکثر چیزیں میری موجود ہیں, دوسری کتاب میں بھی موجود ہیں. تو یہ ایک نظم جو ہے یہ پورا میرا تھیسس, یعنی میرا مافی ضمیر جو ہے, اس میں تہذیبوں کے مٹنے کا, ان کے تباہ ہونے کا, انسان کے ذلیل عظمت سے لے کر اس کے ذلیل و خوار ہونے تک کا پورا ایک بیانیہ جو تھا. آپ نے اس کا پہلا فقرہ ہی یہ ہے کہ سفیر لیلا یہی کھنڈر ہیں جہاں سے آغاز داستان ہے. اب یہ پہلا مصرع آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک عظیم داستان سنانے کی ذمہ داری لے لی. ٹھیک ہے, اگر وہ کھنڈر عظیم ہیں تو اس پر عمارت عظیم تھی, تو وہ اس داستان کو عظیم ہونا چاہیے.
اور اگر داستان عظیم ہے تو پھر اس کے سنانے کا جو ایک عمل ہے یا اس کی جو حیبت ہے وہ بھی عظیم ہونی چاہیے. تو وہ پوری اس کی جو حیبت یا حیت الفاظ کا بہاؤ اسی عظمت کے ساتھ ہی میں لانا چاہتا ہوں, اور پھر وہ خدا کی مدد کے وہ اسی طریقے سے وہ اس میں آ بھی گیا. بالکل صحیح. تو میں نے یہ دراصل وہ جو دیکھی ہوئی چیزیں تھیں جو مشاہدے میں تھیں وہ ایک پوری کی پوری حیبت بن کے میرے سامنے تصویروں کی شکل میں آئی. میں مطلب جب بھی میں نظم لکھتا ہوں میں یہ کبھی نہیں کرتا کہ بھائی جو آگے آتا جائے میں لکھتا جاؤں گا. میں پہلے اس کا پورا ایک کنسپٹ میرے دماغ میں تیار ہوتا ہے کہ یہ کرنا, یہ امیجری ہے, اس کو میں نے یہ بیان کرنا ہے, اس کے لیے میری بیر کون سی ہونی چاہیے, پھر بیر کون سی ہو, پھر اس کے آگے میرے رنگ اور الفاظ کون سے ہونے چاہیے. اس کا پہلے میں پورا ایک سٹرکچر بنا لیتا ہوں. لاشعور میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر اگر اس کے خلاف کوئی میرا مصرع آتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں. مطلب اس کو پھر یہ نہیں کرتا کہ بھائی کسی طرف کوئی خیال جا رہا ہے کوئی کسی طرف خیال جا رہا ہے. جو مصرع آتے ہیں ذہن میں وہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خالص الہام ہے, اس کے پیچھے بھی آپ کی کوئی شعوری کوشش ہوتی ہے. اور الہام کے طور پر یہ اس کا وہ دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم پر الہام اگر ہوگا تو پیغمبرانہ الہام نہیں ہوگا. کیا وہ سب تمام ایک ترتیب شدہ چیزیں آپ کو آ رہی ہیں اور باقاعدہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ فلسفہ پیش کر دو. اس کے لیے آپ کو منتشر چیزیں آئیں گی. آپ کو پتا ہے کہ کون سی اٹھا کے باہر پھینکنی, کون سی میری چیز یہاں پہ میرے سبجیکٹ کو کون سی چیز آگے بڑھا سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے اس کا بنیادی, اور اس پر میرا ٹائم بھی لگا. لیکن ایک چوتھی نظم کا جو حصہ ہے آخری تو میرے دوست ہیں سید منظر نقوی صاحب پاکستان میں, اور بہت قریبی دوست ہیں. تو جب انہوں نے سنی انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی شاندار نظم ہوگی. میں نے کہا شاندار تو ہے لیکن اس کا مسئلہ ایک ہے کہ میں تھوڑا سا کمی محسوس. انہوں نے کہا کہ چوتھا بند آپ کا ہونا چاہیے جو اس پورے 3 نظموں کو مجموعی طور پر اکٹھا کر سکے. تو یہ بات میں بھی کچھ دن سوچتا رہا کہ وہ کیسے ہو. تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی دوست آپ کو ایسے مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ کے دلی تو نہیں جا سکتا, کرنا تو خود کو پڑتا ہے. تو پھر وہ چوتھا بند جو ہے وہ میں نے اس محنت کرنے سے وہ میں نے لکھا, اور وہ پوری 3 نظموں کا ایک جو اجتماعی شعور ہے وہ چوتھے میں نے داخل کرا اور اس کا وہ بیان کیا. آپ کے یہاں جو ایک اس طرح کی نظمیں ہیں جو بالکل تاریخ سے آپ نے تاریخی تسلسل اس میں بیان ہوا ہے, ایک دوسری قسم کی نظمیں بھی ہیں جیسے کہ آپ کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ لوکل ڈائلیکٹ کو آپ نے گلوبلائز کیا. اسی طرح سے آپ کی جو نظمیں ہیں کچھ خاص قسم کی ان میں بھی لاہور اور وہ پنجابیت ان کچھ خاص نظموں میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ نظمیں ان نظموں سے شعوری طور پہ تو اسلوب کے اس سے تو الگ ہیں, ان کے اور ان کے تخلیقی اس میں پروسیس میں کس طرح کا فرق ہوتا ہے؟ وہ فرق میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے کہ میری شخصیت میں دو سطح ضرور ہیں. ایک یہ کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ سے چیزوں کو پرکھتا ہوں. تاریخ آپ کو دانش دیتی ہے, تاریخ آپ کو بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. تو آپ جو فیصلے کرتے ہیں اگر ان میں تاریخ کا دخل ہو, وہ تاریخ سے آپ مدد لے رہے ہوں تو آپ فیصلے اکثر صحیح کرتے ہیں. اگر آپ تاریخ نہیں پڑھتے, آپ لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے, آپ ہونے والی چیزوں کے استعاروں کو نہیں سمجھتے تو آپ بہت ساری چیزیں غلط کر جاتے ہیں. پھر آپ کا فلسفہ مطلب کچھ کام نہیں دیتا. ہمارے بہت سے معاملات ہیں جیسے کہ مطلب آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا انسان تھا کارل مارکس, اس نے اپنے عیسائیت کو پڑھا اور اسی کی بنیاد پر یورپ کو دیکھو اسی کی بنیاد پر اپنا فلسفہ ٹھانسا. وہ چند سال نہیں چل سکا. کیوں کہ وہ پوری اجتماعی جغرافیہ پورے اسلامی تاریخ جس نے
دنیا میں ایک بڑا انقلاب کی باعث بنا، اس اسلامی مذہب کے خد و خال کو اس نے نظر انداز کر دیا، اس نے عیسائیت پر اس کو پرکھ لیا، لہذا وہ سمجھنے میں قاصرہ بہت فیصلے اس نے غلط کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈیزولو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جس گاؤں میں رہتا ہوں، انٹلیکٹ تو میرا آیا اس تاریخ کے حوالوں سے اور اس طبیعت سے اور کچھ سیر و سیاح سے اور سمجھنے سے۔ میرا اپنا جو علاقہ ہے وہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایسا خوبصورت علاقہ ہے کہ وہاں جو کوئی بھی جائے گا وہ کچھ نہ کچھ اگر اس کا دماغ ہے، کام کرتا ہے، خدا کی ہیلپ ہے، تو وہ ضرور شاعر بنے گا۔ یعنی وہ علاقہ ایسا خوبصورت ہے کہ وہاں ندیوں کا، نہروں کا، نالوں کا، سبزے کا، پورے پاکستان کو غلہ سپلائی کرتا ہے، جمالیات درخت ہیں، پرندے ہیں، وہاں پہ ایسے ایسے پرندے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، درخت ہیں بے شمار، وہاں پہ ٹیلے ہیں، وہاں پہ مطلب ہر طرح کی چیز۔ مثلا بچپن میں ہم کھیلتے تھے، ایک چھوٹا سا ایریا تھا 1 کلومیٹر کے، 1 مربع کلومیٹر کا، تو ہم وہاں ٹیلے تھے، ریت تھے، کبھی وہاں سے دریا بیاس گزرا جب ہندوستان نے اس کا پانی بند نہیں کیا تھا معذرت کے ساتھ، تو وہ دریا بالکل خشک ہو چکا ہے، تو وہاں ٹیلے ہیں، ریت۔ تو ہم بچپن میں کھیلتے کھیلتے وہ ٹیلوں سے ریت پہ چھلانگے لگاتے تھے اور لپن چھپن کھیلتے تھے۔ جب تھک جاتے تھے، پیاس لگتی تھی، تو ہم نا وہ ریت کو ایسے ہٹاتے تھے تھوڑا سا، تو اتنا مطلب ٹویا نکالے تو نیچے سے چشمہ ٹھنڈا پانی کا نکلا تھا، تو ہم وہ جناب وہ اوک سے پانی پیتے تھے اور پھر کھیلنے لگے۔ تو اب یہ اس طرح کی، جیسے کہ میں نے وہ بیچ میں آیا نا کہ سفید پانی کے سوک میں یوں بھرے ہوئے تھے کہ چوڑی مشکوں کو ہاتھ بھر کی ہی رسیاں، تو جہاں پہ آپ کو پانی کا ایک ذخیرہ ہے، پانی زندگی ہے، درخت زندگی ہے، بلبلیں ہیں، تو وہاں پہ بدقسمت ہی ہوگا وہ شخص جو اس سے لطف نہ لے، اس زندگی سے لطف نہ لے۔ تو وہ الفاظ، وہ چیزیں، تو وہ مجھے بار بار میرے دماغ پر، جب میں لاہور یا اسلام آباد یا کراچی، تو خیر میں کبھی جاتا ہوں تو 2 دن بعد میں باہر اٹھتا ہوں، میں نہیں کراچی رہ سکتا، وہ ایک عجیب سا شہر، تو لوگوں کے حساب سے نہیں کہہ رہا، اس کی وہ آب و ہوا مجھے زیادہ نہیں اچھی لگتی۔ ہاں، تو یہ شہر اکھاڑا شہر ایسا ہے جس میں 800 نہریں ہیں، جس میں باغ ہی باغ ہیں، جس میں نہریں ہیں، ندیاں ہی ندیاں ہیں، پانی ہے۔ تو وہ اس نے اتنا مجھے، اب میں وہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے اب بہت ساری پکچر بھی اپنے فیس بک پہ، اس وجہ سے اس کا جو مشاہدہ ہے وہ، ہاں، تو وہ الفاظ، وہ پنجابیوں کے الفاظ، وہ ان کو میں بنا بس گئی ہیں قدرتی طور پر وہ نکلتی ہے، وہ گاؤں گاؤں پھر گیا۔ میں نے ابھی نظم سنائی ہے گلیریوں سے گفتگو کے شوق میں، وہ باولا چھوکرا، وہ صاحب ایک دو سوال ہو رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، پہلے شعری مجموعے سے لے کر دوسرے شعری مجموعے تک، اور اب اس کے بعد شاعری اور نظموں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو تخلیقی حصے ہیں وہ اور تیز ہوئی ہیں یا کچھ باندھ ہوئی ہیں کہانی لکھنے کی وجہ سے، یا ان کو کچھ اثر پڑا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں نے 2 شاعری کے مجموعے آنے کے بعد میرے پاس 25 نظمیں اور بھی ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے 20-25 نظمیں میری خالص، 25 نظموں کے علاوہ 20-25 نظمیں میری خالص سود و سلام منبت قصیدہ، وہ بھی ایک نئی طرز میں نے قصیدے کی نکالی ہے، وہ اس کی کتاب آ جائے گی جلد۔ 25-30 غزلیں میرے پاس ہیں، اور وہ جو منتخب چیزیں ہیں میرے پاس، 16 افسانے ہیں میرے پاس، ایک ناول کا 150-200 صفحہ اور ہوا پڑا ہے، ایک ناول آپ کے سامنے ہے، تو کچھ میں نے خاکے بھی لکھنے والا ہوں، کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہیں، جیسے مرقع دلی کا آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ابھی نظمیں آئیں گی وہ ایک بالکل الگ طرح کی نظمیں ہوں گی۔ اچھا، اور ان دونوں مجموعوں سے وہ نظمیں جو ہیں ایک بالکل اس میں ایک نیا آہنگ ہوگا۔ مطلب وہ ابھی مجھے کوئی زیادہ یاد نہیں ہے، ایک آدھ مصرع میں دیتا ہوں کہ
ایک چرواہے نے کاٹی ہیں میری بیلیں میرے پھول، میں نے بھر کر چوم لی اس کے 2 قدموں کی دھول. وہ اس طرح سے وہ میں نے کچھ ایک نئے طریقے سے ان کو وہ کیا ہے. وہ جب سامنے آئیں گی تو ان کا پتہ چل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اور ارتقا کی طرف. ہاں، 1.5-200 صفحے کی طویل اور نظم ہے. نہ 250 مصرے کی. بہت طویل نظم. تو یہ خوش آئند بات ہے. اور وہ بڑی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کا کیا نکلتا ہے نتیجہ. تو وہ انشاءاللہ آپ کو محظوظ کرے گی وہ نظم. ایک آخری سوال آپ سے ناطق صاحب. آپ کا ناول 9 لکھ کی کوٹھی جو آیا ہے اب وہ بہت مقبول ناول ہے. اس وقت ہمارے جو ناول پڑھے جا رہے ہیں، جو نئے ناول ہیں، ان میں آپ کا ناول جو ہے وہ کس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ناول جو ہیں اردو کے تمام ناول سے کس طرح سے مختلف ہے؟ آپ نے جب سوال کر کے بہت اچھا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ناول جو ہے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو ایک پورا ایک بھونچال برپا کرے گا. اردو میں پڑھنے سے بھی لوگوں کے اندر ایک تھرتری اس میں پیدا ہوئی. بہت ساری چیزیں اس میں کنٹروورشل بھی. وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ہندوستانیوں میں یا پاکستانی ایک ملک ہے، ایک تعصبات ہیں چھوٹے چھوٹے. مثلا پہلے تو یہ شکایت ہوتی ہے شاید وہ دراوڑوں کے پاس یا ہماری دوسری قوموں کو زبان نہیں ہے، وہ یہ شکایت کر سکے کہ وسط ایشین یہاں کیا لینے آئے تھے. اصل تو ہندوستانی ہم ہیں. ان کے پاس چونکہ زبان نہیں ہے لہذا یہ بات عام نہیں ہے کہ ایلین یہاں کیا لینے آئے تھے. تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ایرین ہیں یہ چونکہ کہہ نہیں سکتے، ان کی زبان انہوں نے مار مار کے ختم کر دی کہ وسط ایشین یہاں کیا لینے آئے تھے. پہلے تو اس ملک کے ایرین خود اس ملک میں اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ہندوستانی ہیں. اس کے بعد ان کو دبا کے وسط ایشین ایرانیوں نے اپنے آپ کو عربوں نے ثابت کیا کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ ان ساروں نے مل کے کہ جو ہندوستانی نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا کہ ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں. تو انگریزوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ہم لات مار کے باہر نکالنے کہیں کہ وہ تو اس مٹی کے نہیں ہیں، وہ یہاں سے نکلے. وہ ایک سفید رنگ ہے. بھائی سفید رنگ ہے تو ایرانیوں کا رنگ بھی سفید، ٹھیک ہے، ایرین کا رنگ بھی سفید، ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی سن آف فائر وہ ہے جس نے اس مٹی کو سنوارا، جو ہزاروں سال یہاں رہے اور مٹی پر کام نہ کرے، اس کو سنوارے نہ، اس کے لیے کوئی اس میں پروڈکشن نہ کرے، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے. چاہے وہ صدیوں اس کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. جو اس کو بنائے، جو اس میں پیداوار کرے، جو اس کی ترقی کا باعث بنے، چاہے اس کو آئے 2 سال ہو گئے وہ اس کا بیٹا ہے. آپ مجھے بتاؤ ہزاروں نہریں، اب کیا یہ انتے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا آپ کو ہندوستانی اور پاکستانیوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم وہاں تھے؟ ان کا دماغ چوہوں کے دماغ. اب مجھے غصہ آ جاتا ہے. انہوں نے پوری زندگی یا دھوتیاں باندھی ہیں یا پکڑیاں باندھی ہیں، یہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ نہر انہوں نے نہیں بنائی، ادارے انہوں نے نہیں بنائے، کوئی انسانیت کے لیے کوئی ذرائع کا نہیں. جو دریا کے کنارے 4 فصلیں ہو جاتی تھیں، کھا کے ہو جاتے دوسرے کو مارتے تھے. میں نواب سراج الدولہ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان ہے آپ صاحب مجھے جناب پڑھ جائیں گے. سراج الدولہ ایک ایسا آدمی تھا جس کو وہ یہ کہتا تھا کہ کسی کے پاس روپیہ دیکھا جائے تو اس کو جیل میں بند کر دو. یعنی روپیہ سوائے بادشاہ کے نواب کے پاس اور کسی کے پاس ہونا چاہیے. بات آپ میں بھائی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو، پیسہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات دریائے ہگلی میں وہ کشتیاں الٹوا دیتا تھا، جو کشتیاں جاتی تھیں تو اپنے محل پر ان کے ڈوبنے کا بندوں کا نظارہ کرتا تھا. یہ سراج الدولہ کا کریکٹر تھا.
नंगे, उसे हम नंगे फलां और नंगे डगाम को कर दिया आपने मीर जाफर और मीर सादिक को। हाँ, ठीक है भाई, मीर जाफर बेचारा क्या करता हाँ, कि उस पर लानतों के अंबार डाल दिए गए। जो चाहता था कि इस मुल्क की तरक्की हो जाए, हाँ। बंगाल की तरक्की हो जाए, हाँ, ठीक है, वो जो नवाब साहब बैठे हैं पूरे खजाने उसने समेट के रखे हुए हैं और अवाम जो है वो भूखी मर रही है, उनका दिमाग चूहों जैसा हो गया, सोच नहीं सकते, पूरी कश्तियां उल्टवा देता है। अपनी तारीख पढ़ने की इन्हें हिंदुस्तानियों को आदत ही नहीं है, पाकिस्तानियों को। ये जोहला पैदा हुए हैं, यहाँ कोई फिलोसफर पैदा नहीं हुआ, सीधी बात है, यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि उल्लू के पट्टो, देखो बात यह है कि अगर 100 रुपया है तो 20 तो यहाँ लगा दो। एक तख्लीकी वो ज़हनी तरबियत की, ठीक है। उन्होंने कहा भी इसमें तुम ये काम ले सकते हो। तो उसने यहाँ कमाया, अब कमा के अगर वो क्या कमा के ले गए यहाँ से। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, दूसरी जंग अजीम हुई, 5 साल के अंदर अंदर वो जो था बरतानिया वो मुफलस तरीन हो गया। ये जो कहते हैं ना कि 150 साल में सारा कुछ लूट के ले गया, अगर वो लूट के ले गया तो 5 साल के अंदर वो किधर गया सारा कुछ। भाई उनके पास कुछ तो होना चाहिए था ना। अच्छा चलो बरतानिया ले गया, बाकी का यूरोप जो है उनके पास तो कुछ नहीं था, वो तो नहीं आगे कब्जा करके गया ना। तो वो भी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके पास भाई दिमाग था, इनके पास दिमाग। अच्छा अब इनको थोड़ी बहुत अकल आनी शुरू हुई तो हम तो बहुत अक्लमंद हो गए हैं और इनको निकालो, हम इस मुल्क में जनाब हुकूमत करें। ये खास किस्म के शराबियत याद रखें कि ताकत हमेशा एक कौम की अगर मुंतकिल भी हो तो एक कौम की अशराफिया से निकलकर दूसरी कौम की अशराफिया में जाती है। निचले तबके में कभी ताकत नहीं आती। निचला तबके को वो इस्तेमाल करते हैं अपने हुकूमत हासिल करने के लिए, उसके लिए मज़हब और दूसरे तमाम वसाइल इतना उनको एक्सप्लॉइट करते। मेरा नावल का जो था उसमें यहाँ पे वो बहुत सारा है, वो सिख है, उसमें मुसलमान है, चौधरी हैं, लड़ाइयाँ हैं, फसाद हैं, उनके रहन सहन के तरीके हैं, सब कुछ। लेकिन उसमें एक अंग्रेज हीरो है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उसके जरिए से मैंने दिखाया है कि इस मुल्क में वो था तो एक नेमत था, वो गया है, उसको निकाला है तो एक नेमत को ठुकरा दिया है, और जब वो ठुकरा दिया है तो आपकी हालत वाकई ऐसे ही होनी थी। तो पाकिस्तान में कैसे फिर लूट मार हुई, कैसे कब्जा करो पाए, कैसे अंग्रेज अफसर जो था वो अफसर था, वो अपनी राय रखता था, अपनी राय से काम करता था। ये जो थे इनको अफसर बन गए थे बेसिकली ये क्लर्क, और आइंदा 300 साल तक क्लर्क ही रहेंगे, चाहे यहाँ के हों चाहे पाकिस्तान के हों। इनकी ज़हनियत क्लर्कों वाली है, बड़े सगीर का मसला है, बड़े सगीर का मसला है। गुलाम हैं, गद्दे हैं, जकड़े हुए हैं, जिल्लतों में जकड़े हुए हैं, ज़हनी आज़ादी इनके पास कोई नहीं है। ये एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। बस अब आप खुद बताएं, जलियांवाला बाग में मैं आपको थोड़ा सा जनरल डायर वाला उन्होंने कहा कि इस पार्क में आपने जलसा नहीं करना, बाहर करें। अब उस पार्क आप देखा होगा अमृतसर में जाके, तो वो गेट है, गेट के दरमियान में एक ड्योढ़ी है, और इधर एक छोटा दरवाजा जिससे एक बंदा निकल सकता है, इधर एक छोटा दरवाजा जिससे एक बंदा निकल सकता है। बाकी पार्क के चारों तरफ 3-3 मंजिला मारते हैं, वहां से निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है किसी जगह पे। एक बहुत 100 फुट ऊपर का कुआं है जो उतना ही गहरा है, बहुत बड़ा कुआं है। तो जब उसने डायर ने गोली चलाई तो वो बहुत सारी पार्क के दरमियान बाग में कोई ना ओटें थी, दीवारें थी, जिनके पीछे वो बंदा लेट के जान बचा सकता था। तो वो सारे बाग के कुएं में छलांगे मारते रहे। तो 250 बंदा गोली से मारा, 750 बंदा कुएं में गिर गया। ठीक है, अब 1000 बंदा चलो मर गया, अंग्रेजों ने मार दिया जलियांवाला बाग में।
तो जो 18 लाख बंदा इन्होंने आप खुद एक दूसरे का मार दिया। सही बात, उस पर बात करें हम। सही बात। नहीं, ये बिल्कुल एक नया पहलू है और नाते साहब आपसे बात करके वाकई इसमें बहुत खुशी हुई हमें, और जाहिर है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है ये, और इससे हर किसी कोई शख्स इत्तेफाक करे ये जरूरी नहीं। और इस गुफ्तगू के लिए, इस अहम गुफ्तगू के लिए हम अली अकबर नातिक साहब के और बाज़गश्त.com के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह अगली बार किसी और शख्स के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई और बाज़गश्त का भी, जिन्होंने ये गुफ्तगू का मौका दिया।